रजब भट्ट का एक और मामला, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रजब भट्ट जो कुछ बन गया, पैसा आ गया, शोहरत आ गई तो इन्फ्लुएंस आ गया। उसके बाद इन्फ्लुएंस आ जाने से कुछ ताकतवर लोगों से ताल्लुकात हो गए तो ताकत आ गई। अब दौलत, शोहरत, ताकत सब कुछ आ गया, लेकिन अगर ये बगैर किसी डेप्थ के आ जाए तो जो होता है वही रजब भट्ट के साथ एक बार फिर हुआ है। ये जो ताज़ा मामला है ये बहुत खौफनाक है। सूरत हाल क्या है रजब भट्ट के साथ इस मामले में, जहां रजब भट्ट के ग्रुप के एक लड़के पर एक जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम लगा है, और जिनसी ज्यादती के इस इल्ज़ाम के बाद रजब भट्ट पर भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। पहले इसकी खबर मैं आपके सामने रख दूं, फिर इस मामले पर बात करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि रजब भट्ट का जो इन्फ्लुएंस है, जो उसने सोशल मीडिया के जरिए किसी हद तक ताकत हासिल कर ली, असर रसूख हासिल कर लिया, उसको चैनलाइज करके बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये मैंने आपसे कहा था। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये बता रही है कि उसके बारे में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक पेशन गोई की थी, वो दुरुस्त होती जा रही है। माजरा ये है कि एक खातून इन्फ्लुएंसर है, ये भी सोशल मीडिया पर है। इन्होंने SHO थाना नवाब टाउन लाहौर को ये दरख्वास्त दी है मुकदमे के इंदराज की, और जिसके खिलाफ दरखास्त है वो है सलमान हैदर। अभी सलमान हैदर रजब भट्ट के ग्रुप में है, जो रजब भट्ट के साथ 3-4 लोग हमेशा नजर आते हैं, ही इज वन ऑफ देम। उससे दरखास्त करते हुए इन खातून ने, जिनका नाम FIR में लिखा हुआ है, मैं आपको नहीं बता रहा, इन्होंने कहा कि मैं एक नौजवान लड़की हूं। कुछ अरसा पहले मेरी सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ID, जो ID मैं आपको यहां नहीं बता रहा, पर इस मुलजिम मुसम्मी सलमान हैदर, और फिर उसकी ID है सलमान-हैदर 012 पर दोस्ती कायम हुई। बाद में दोस्ती हमारी बढ़ने लगी और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, पुलिस ने रेस्टोरेंट्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, विच इज नॉट अ बिग डील, पुलिस ये कर सकती है, और दीगर जगहों पर मुलाकातें शुरू हुई। मेरा उस पर एतमाद कायम हो गया। इसी दौरान 16/8/2024, अब ये पुराना वाकया है, ये कमोबेश 10 महीने पहले की, 9-10 महीने पहले की बात हो रही है। शाम 7 बजे मुलजिम ने मुझे अपने घर वाक़े बहरिया ऑर्चर्ड बुलाया, जहां पर मैं एतमाद की वजह से चली गई। मुलजिम ने मुझे जूस पेश किया, जिसको पीने के बाद बेहोश हो गई। मुलजिम ने मेरे साथ जो उसे करना था वो किया, यहां पर वर्ड लिखा हुआ है। मुझे अंदाजा हुआ होश में आने पर, अच्छा, जो FIR में इन खातून ने डिटेल्स लिखवाई हुई हैं, वो डिटेल्स वो तमाम है जिनको हम कहते हैं ना, जब चैनल्स में खबर आती है, हम न्यूज़ रूम में बैठ के उसको खबर को प्रोसेस करते, तो जो इस तरह का क्राइम होता है उसको ग्लोरीफाई किया जाता है एक लिहाज से। उसकी वो तमाम वाहियात डिटेल्स कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, किस जगह हुआ, किस गाड़ी में हुआ, वो तमाम वाहियात डिटेल्स एक एक वो शख्स लिखता है। यानी वो उसको ललचाने के अंदाज में, रिझाने के अंदाज में पेश करता है। यहां इन खातून ने जो डिटेल्स लिखवाई हैं और पुलिस ने जो लिखी हैं, जो पुलिस पूछती है सवालात की शक्ल में और फिर बताती है कि हम ये लिख रहे हैं, और वो लिखती जाती है पुलिस, तो वो उन खातून ने लिखवाई हैं कि उनके साथ जब वो होश में आई हैं, उन्होंने अपने कपड़ों को, अपने आप को किस हाल में देखा, और उस पर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनके साथ क्या हो गया है। ये इस तरह की डिटेल्स हैं जो बकवास है। फिर उसके बाद वो ये बताती हैं कि मैंने उससे कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, घर आ गई, ताल्लुक खत्म कर दिया। ताल्लुक एतमाद में बदला, राबता ताल्लुक में बदला, ताल्लुक एतमाद में बदला, एतमाद यहां तक कि मैं उसके घर चली गई, और फिर मैंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, तो मैंने ताल्लुक खत्म कर दिया, और वालिदैन को बेइज्जती के डर से कुछ नहीं बताया। मुलजिम ने मुझे अपने मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जिसको हमने हाइड किया हुआ है, और उस पर मुझे मिलने का कहा। मैंने इनकार कर दिया। उसने धमकी दी कि उसके पास वीडियोस मौजूद हैं जो कुछ उसने किया था। फिर उसके बाद जो है वो उसने कहा ब्लैकमेल करता रहा, मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। मेरी बहन, फिर बहन का नाम लिखा हुआ है, उसको मेरी वीडियो दिखा दी। मेरी बहन, मैं उसके घर गए उसको मना करने। अब आप उसके घर गए दोबारा उसको मना करने, तो वहां पर जवाद हैदर, वल्द नामालूम, रजब भट्ट, वल्द अफजल, और फिर मान डोगर, ये भी रजब भट्ट का साथी है, ये लोग मौजूद थे। जहांगीर भट्ट मौजूद था, और जो सलमान है, जो प्राइम एक्यूज्ड है, वो मौजूद था। हमें कमरे में बंद कर दिया, और हम बहनों का मोबाइल फोन छीन लिया, रीसर्च कर दिया, और हमें घर से निकाल दिया।
اب مزید خاموش نہیں رہنا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ہماری ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا جائے وغیرہ. یہ انہوں نے پولیس کو درخواست دی. محمد طاہر ASI صاحب جو ہیں انہوں نے یہ درخواست جو ہے وہ اب FIR کی شکل میں درج کر لی ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایون جو یوٹیوب چینل ہے انہوں نے یہ رجب بٹ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ یہ تعلیم سے محروم آدمی ہے، ایکسپوجر سے. اب ایکسپوجر جو ہوتا ہے نا، یہ کہ آپ باہر گھوم کے آ گئے، بٹ اگر آپ باہر گھومنے کس پرپس کے لیے گئے ہیں، آپ دنیا سے ڈیل کرتے ہیں، لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، ایکسپوجر بہت بڑا ٹیچر ہے. تو جس طرح وہ کہتے ہیں نا وقت بہت بڑا استاد ہے، تجربہ بہت بڑا استاد ہے، ایکسپوجر تجربہ ہے ایک لحاظ سے بہت بڑا استاد ہے. تو رجب بٹ نے ایکسپوجر تو اس لحاظ سے حاصل نہیں کیا، پیسے آ گئے تو آپ گھومنے چلے گئے دنیا میں، آپ بسلسلہ روزگار جاتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، یو گیٹ ٹو نو دا ورلڈ. وہ نہیں ہوا. تو رجب بٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ایکسپوجر کی بھی کمی ہے، تعلیم کی بھی کمی ہے، ڈیپتھ کی تو کمی ہے ہی، کیونکہ جب یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو یہ پھر پکڑا جائے گا، پھر پھنسے گا. یہ انہوں نے پیشن گوئی کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ شیر کا بچہ، اسلحہ، پھر اس کے بعد وہ پرفیوم والا کہ جی وہ میرا استاد ہے سدھو موسے والا، وہاں سے معاملہ توہین آمیز مقدمے تک پہنچ گیا. پھر اس کے بعد وہ سڑک پر نوجوان کو مارنا پیٹنا، وہاں تک بات پہنچ گئی. اور اب اس کے بعد رجب بٹ کا یہ والا معاملہ. تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے؟ تمام بیہیویئر کو اگر آپ دیکھیں، مجھ پہ پرچہ ہو گیا، میں نے پرچے والا پرفیوم لانچ کر دیا، پھر اس کے بعد مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا، میں تو معافی مانگتا ہوں. پھر اس کے بعد جی میں UK آ گیا، جی میں سنجے دت سے مل لیا، جی یہ گھر ہے، جی ندیم نانی والا کا گھر ہے، یہ گھر دیکھیں، جی میں واپس آ رہا ہوں پاکستان. میں پاکستان واپس آ گیا، واپس آتی میرا ایشو ہو گیا، میں نے اپنی بیوی کی ایسی ویڈیو ڈال دی کہ لوگوں نے مجھ پر پھر تھو تھو کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد سڑک پہ ایک بندے کو کوٹ دیا، اور اس بندے سے جو بھی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کی ٹو گیٹ دا FIR کواشڈ، آپ نے یا معاملہ سیٹل کروانے کے لیے آپ نے پیسے چلائے یا جو کیا، وہ معاملہ ختم ہوا. اب آپ پھر یہاں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس سوشل میڈیا کے چکر میں آپ نے جو جو چیز آپ کو ہائپ دیتی ہے اس کو استعمال کیا، پھر بعد میں احساس ہوا کہ یہ بھی بے وقوفی ہے، یہ بھی چول مار دی ہے، یہ بھی کھچ مار دی ہے، وہ مارتے چلے گئے آپ. میں نے آپ سے کہا تھا یہ جو توہین آمیز مقدمے والا معاملہ ہے، اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ یہاں تک جائے گا، یہ خود ذہن سے کچھ کرے گا. تو دوبارہ پھنسا ہے، بے وقوفی ہے. اس طاقت کو چینلائز کرنے کی بات کی تھی میں نے کہ یہ جو سوشل میڈیا پاور ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. میں نے جب آپ سے بات کی تھی کہ یہ توہین آمیز مقدمے میں پھنس گیا ہے، تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے، جہاں ایسے لوگ بہت تھے کہ جو کہہ رہے تھے تمیز نہیں ہے، بدتمیز ہے اور تعلیم نہیں ہے، یہ جو کانٹینٹ ہے یہ کانٹینٹ بھی بڑا برا ہے کہ فیملی ولاگنگ وغیرہ کر رہے ہیں. تب آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ توہین کر ہی نہیں سکتا، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، ان کی بات کرتا ہے اور وہیں سے آغاز کرتا ہے، یہ توہین کیسے کرے گا؟ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کمنٹس میں مجھ سے بھی لڑنا شروع کر دیا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایک طاقت ہے، اس طاقت کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ڈھنگ سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور مہذب معاشروں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ایسی طاقتیں اکثر و بیشتر طاقت پر حلقے استعمال کر لیتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں نا خبروں کی لینگویج میں طاقتور حلقے، وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ آپ کو ان کی تقریبات وغیرہ میں ان کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. یہ اکثر ہوتا ہے. بٹ یہ مقدمہ دوبارہ کیا بتاتا ہے کہ دوستوں کا دوست ہوں، دیکھ لوں گا ان لڑکیوں کو بھی اور مینج کر لوں گا. ایک پاسبلٹی، میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹی. دوسری پاسبلٹی، جس اطمینان کے ساتھ ان لڑکیوں نے FIR میں یہ تمام چیزیں لکھوائی ہیں، یہ آپ کو آگے جا کر ممکن ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آئے کہ واہیات ڈیٹیلز ہیں جو میں نے نہیں پڑھی آپ کے سامنے. یہ جو FIR میں واہیات ڈیٹیلز لکھوائی ہیں، کسی گاؤں کے چھوٹے علاقے کے کرائم رپورٹر کی طرح سیکس کرائم کی ایک ایک ڈیٹیل کو گلوریفائی کرنے کے انداز میں پیش کیا ہے. جس انداز میں یہ سب کچھ لکھوایا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکیاں ممکنہ طور پر کوئی ایسا ہی معاملہ کریں کہ ٹھیک ہے اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اس کو پھنساتے ہیں کسی چکر میں اور یہ پیسے حاصل کر لیتے ہیں. اس کا یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے
کہ یہ تعلق ہو, سب کچھ ہو اور پھر اس کے بعد یہ بگڑ گیا ہو. لیکن ان لڑکیوں نے ایک خاموشی اختیار کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اس کو صحیح سے اسٹیج کرنا چاہ رہی تھیں کہ وہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اپنے حق میں استعمال کر لیں. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ہمارے سامنے آیا مینار پاکستان پہ ایک واقعہ سامنے آیا, دیگر واقعات سامنے آئے ہیں, اور ہم نے کیا دیکھا ہے, یہ جو خاص طور پر ٹک ٹاک پر خواتین موجود ہیں, ان کے ویڈیوز, نجی ویڈیوز وائرل ہونے کے یا دو لوگوں کے تعلق کی ویڈیوز وائرل ہونے کے واقعات, اور پھر سوشل میڈیا صارفین کی انتہائی بڑی تعداد یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ انہوں نے خود جانتے بوجھتے پبلک کی ہیں. کئی ویڈیوز کو تو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز انہوں نے خود پبلک کی ہیں اور مزید اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کی ہیں. اور ہم نے میں نام نہیں لیتا ان خواتین کے جو سوشل میڈیا پہ یہ کر چکی ہیں, ان کے کیس میں دیکھا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے جو نمبر آف فالوورز ہیں وہ ایسے واقعے کے بعد ایسے اوپر گئے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, اب یہ واقعی ممکن لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا. اس کیس میں بھی آپ کو شہرت بھی بڑھتی ہوئی دھڑا دھڑ نظر آ سکتی ہے, اور اگر یہ اس معاملے کو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا, اتنا بڑا واقعہ ہے نا, تو پھر ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے. رجب بٹ اس کے ساتھیوں کو اور یہ جو سلمان ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. اس کے بجائے اگر یہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے گا تو پھر آپ کو نظر یہ آئے گا کہ ان لڑکیوں نے یہ کیوں کیا تھا, یہ سب کچھ کیوں کیا تھا.